السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آہ، اے دل شکتا، گوش ہوش سے سن کہ خالق کائنات تجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ محض ایک قصہ نہیں، بلکہ تیرے اندر کی اداسیاں، تیری بے بسی اور تیری تڑپتی ہوئی روح کا مرہم ہے۔ ذرا ٹھہر جا اور اس صدا پر کان دھر جو عرش معلیٰ سے اتر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ایسا شخص تھا جس کا دل کچی کچی ہو چکا تھا۔ زمانے کی ستم، اپنوں کی بے رخی اور قسمت کی ستم ظرفی نے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ وہ ایک ویران گوشے میں بیٹھا اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کے تاروں کو گھیر رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی مایوسی گہری ہوتی چلی گئی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کائنات کی تمام تخلیقیاں اسی کے حصے میں آ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سوتے ہوئے خشک ہو چکے تھے اور اس کی لبوں پر ایک دائمی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے جب آسمان پر تاروں کی جھلملاہٹ بھی ماندے پڑ گئی تھی، اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اس کی آواز میں درد تھا، گرا تھا اور ایک گہرا سوز بھی تھا۔ وہ فریاد کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا، کوئی تو اس کی سنے، کوئی تو اس کے دکھ کا معاون مددگار اور دکھ کا مواد کرے۔ اس کی روح ایک پیاسی زمین کی مادی تھی جو ایک بوند پانی کے لیے بھی ترس رہی تھی۔ اسی عالم بے کسی میں اسے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ کوئی عام آواز نہ تھی بلکہ ایک ایسی لرزش تھی جس نے اس کے وجود کے ذروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ چونک اٹھا، اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر بھی وہ سرگوشی دوبارہ آئی، اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی۔ اے میرے بندے، کیوں اتنا دل گرفتار ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے غافل ہو گیا ہوں؟ کیا تو یہ گمان کرتا ہے میں تیری تکلیفوں کو نہیں جانتا؟ میں تمہاری تکلیفوں کو نہیں جانتا؟ یہ الفاظ اس کے دل پر شبنم کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ ایک ٹھنڈک سی اس کے رگ وفے میں ایک صلاحیت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی تو ہے جو اس کے حالات سے بے خبر نہیں، کوئی تو ہے جو اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا میں تیرے اندر ایک ایسی روح پھونکی ہے جو میری طرف سے ایک امانت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی امانت کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا؟ ان باتوں سے اس کے اندر ایک نئی امید کی کرن روشن ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہ ایک مردہ پودے میں نئی پتیاں پھوٹ رہی ہوں۔
اس نے اپنے رب کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا، اگرچہ وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیرا یہ دکھ، تیری یہ تکلیفیں، یہ سب ایک امتحان ہے۔ میں تجھے آزما رہا ہوں تاکہ تو گندے بدن کل نہ نکلے۔ یہ مت سوچ تیری محنت ضائع گئی۔ ہر آنسو جو تیرے آنکھوں سے گرے ہیں، ہر آہ جو تیرے دل سے نکلی ہے، وہ سب میرے علم میں ہے۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بھاری بوجھ، ایک بہت ہی بھاری بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اسے یقین آنے لگا اس کی مصیبتیں عارضی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا دل میں بہت سی زخم ہے۔ اپنوں نے تجھے چھوڑ دیا، زمانے نے تجھے ستایا، لیکن کیا تو یہ بھول گیا میرا درد ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے؟ کیا تو یہ بھول گیا میرا درد ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے؟ جب ساری دنیا تجھ سے منہ پھیر لے تو میری طرف آ، میں تجھے پناہ دوں گا۔ میں تیرے زخموں پر مرہم رکھوں گا، میں تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑوں گا۔ ان الفاظ نے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی ہو۔ اس کی تمام تر شکایتیں، تمام تر گلے شکوے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ صبر کر اے میرے بندے، صبر کر اے میرے بندے، صبر کر، صبر کر۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ تیری یہ تاریک رات میں ختم ہوگی اور ایک روشن صبح تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بس تو مجھ پر بھروسہ رکھ اور کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس رات اس شخص نے پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا اور اس کی روح میں ایک نئی توانائی بھر گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اے میرے ٹوٹے ہوئے انسان سن، اللہ تجھ سے یہی فرما رہا ہے، تیری تکلیفیں عارضی ہیں، تیرا رب تجھ سے غافل نہیں ہے۔ بس تو صبر کی کر اور اس پر بھروسہ رکھ، وہ ضرور تیری مدد کرے گا اور تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا۔ مایوس مت ہو کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔